معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی ماہ رجب المرجب کی فضیلت بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا ہے، جسے جمادی ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جمادی ثانی کے ختم ہونے کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ جس طرح انگریزی کے مہینے 12 ہوتے ہیں، اسی طرح اسلامی مہینے بھی 12 ہوتے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی اور جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ تو ان 12 مہینوں میں رجب المرجب کا مہینہ 7ویں مہینے کا نام ہے۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 4 معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ رجب ہے۔ اور حدیث کے کتابوں میں بھی رجب کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، جس کا ترجمہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، رجب کے اللہ کا مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے جو فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کو اللہ کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے قرب سے نوازا، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات بخشا۔ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی انبیاء علیہم السلام پر ہے۔ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھا ہے۔ رجب کے مہینے کو رجب کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی جاننے والی چیز ہے۔ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اہل عرب اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کو رجب کا نام دیا گیا۔ ماہ رجب میں کچھ ایسے اہم واقعات بھی پیش آئے ہیں جنہیں سن کر اور جن کے بارے میں جان کر ہمیں بے حساب عبرت اور سیکھ ملتی ہے۔ رجب کے ہی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار کیے گئے اور کشتی کا آغاز ہوا تھا۔ اسی مہینہ میں 5 گانہ نمازیں فرض ہوئی، جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں۔ پورے دن بھر میں 5 وقتوں کی نماز ادا کرتے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ 5 وقتوں کی نماز جو ہم پر فرض ہوئی، یہ رجب کے مہینے میں ہی فرض کی گئی۔ اسی مہینے میں زکوٰۃ بھی فرض ہوئی۔ جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، جیسا کہ ارکان اسلام میں آخری جو ارکان ہے، یعنی کہ زکوٰۃ جو ہم پر فرض کی گئی، وہ بھی رجب کے مہینے میں ہی کی گئی۔ ارکان اسلام آپ سبھی کو معلوم ہی ہے، 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ رجب کے ہی مہینے میں غزوہ تبوک واقع ہوا، اور سب سے اہم اور بڑی بات کہ رجب کے ہی 27ویں تاریخ کو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رجب کا روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ پہلی چیز، اس کے گزشتہ سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، بقیہ عمر میں اس کی گناہوں کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی آنے والے کل میں جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے، ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز، قیامت کے دن وہ پیاس سے امان رہے گا۔ اس حدیث پاک کو سن کر ایک ضعیف العمر شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس میں نیکیاں 10 گنا ہو جاتی ہیں، اور 15ویں تاریخ کا اور آخری دن کا روزہ رکھو، تم کو پورے مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو رجب کے پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، ان میں سے ہم بھی ہیں، رجب کے پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو ایسی صورت میں آپ رجب کے پہلے تاریخ کا روزہ رکھ لیں، رجب کے 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، اور رجب کے آخری دن، چاہے وہ 29واں ہو چاہے 30واں ہو، اس دن کا روزہ رکھ لیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم کو پورے مہینے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ایک مقام پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی شب سے
غافل مت ہونا، یعنی رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کی جو رات آئے گی اس رات میں غافل مت ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، یا پھر ایسے ہی سستی پناہ میں آ کر سو گئے یا کچھ اور کام کر لیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ ایسی رات ہے جسے ملائکہ رغائب یعنی بڑی رغبت والی رات کہتے ہیں۔ اس رات جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے کعبے میں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو تم مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ ہماری بس یہی خواہش ہے کہ تو ماہ رجب کی روزہ رکھنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے انہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ تو جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرے گا، اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے بھی ان کی بخشش و مغفرت کرواتا ہے۔ اور جو انسان اس رات کے گزر جانے کے بعد دن میں روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو کوئی ماہ رجب کے ایک دن کا بھی روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نہر کے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سعید شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا اس کا وہ روزہ ثواب میں ایک مہینے کے روزے کے برابر ہوگا۔ جس نے رجب کے 7 دنوں کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا۔ جو رجب کے 8 دنوں کے روزے رکھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو رجب کے 10 دنوں کے روزے رکھے گا اسے آسمان سے ایک منادی آواز دے گا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے، اب تو نئے سرے سے عمل کر، اور جو زیادہ کرے گا اللہ اس کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ تھے کچھ رجب کے مہینے کی فضیلت اور رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر کیے جانے والے عمل، دعا اور وظیفے کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ یہ تمام چیزیں دیکھ پائیں، سن پائیں اور اس پر عمل کر پائیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔